أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. سورۃ النساء آیت نمبر 128. زندگی کے معاملات میں زیادہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے سر پر ڈالی ہے کہ ان معاملات کو سلجھائے، ان کو اچھے طریقے سے چلائے. عورت کے ذمہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تر مرد کو ہی ہدایات دی جاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات کو چلانے میں عورت کو زیادہ قربانی دینا پڑتی ہے. جیسے نکاح ہو گیا، اب مرد کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بات بات پر جھگڑا کرنے والا ہے. اب جب گھر میں جھگڑا شروع ہوگا تو اس کے دو نتائج نکلیں گے. یا تو یہ ہے کہ بڑے مل بیٹھ کر صلح کروا دیں، یا یہ ہے کہ بات بڑھتی بڑھتی طلاق تک چلی جائے گی. اب پہلا آپشن تو یہی ہے کہ صلح ہو جائے. صلح میں زیادہ بہتری ہے، اور صلح بھی وہ کہ میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیں، تیسرے بندے کو آنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ صلح زیادہ بہتر ہے کہ میاں بیوی آپس میں اپنا معاملہ درست کر لیں. زیادہ تر مسائل انسان کے دل کے اندر جو لالچ ہے، دنیا کا جو حرص ہے، یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. عورت کے دل میں بھی ہے، مرد کے دل میں بھی ہے. اگر عورت کچھ زیادہ خرچ کرنے والی ہے تو مرد کو محسوس ہوتا ہے کہ میں زیادہ جائیداد نہیں بنا سکتا، میں زیادہ اچھا مکان نہیں بنا سکتا، میں کہیں جوڑ نہیں سکتا. تو مرد کو پھر غصہ آتا ہے کہ زیادہ خرچ کرتی ہے. تو عورت کی طبیعت ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا لے، اپنے خاندان میں اپنی برادری میں اس کی عزت ہو سمجھے، بڑا اونچے خاندان کی ہے، بڑے مالدار لوگ ہیں، یا گھر میں بڑی خوش ہے. دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ حرص اور لالچ چلتا رہتا ہے. اب عام طور پر تو مرد پر ہوتا ہے کہ چلو اچھے طریقے سے تھوڑا بہت خرچ زیادہ دے دے، یا اچھے طریقے سے چلو یار گھر میں سکون رہے، آخر بچوں کی پرورش کرنی ہے، تعلیم و تربیت کرنی ہے. اگر ماں اور باپ ہی ہر وقت جھگڑا کرتے رہیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت کیا ہوگی؟ تو اس پر مثالیں بھی ہیں بے شمار کہ مرد اپنا مال خرچ کر کے اپنے گھر میں سکون رکھتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے سر پر آ جاتی ہے ذمہ داری. تو اب عورت پھر یہ کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے ہدایت دی گئی کہ جو اس کے پاس زیور ہے، یا اس کے والدین کی طرف سے اسے کوئی مال جائیداد وغیرہ ملا ہوا ہے، یا اس کی ملکیت ہے، تو وہ اسے اچھے طریقے سے اپنے خاوند کو پیش کرے کہ وہ اسے اپنے کاروبار میں لگا لے، یا کوئی کام کر رہا ہے، یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے تو اس میں لگا لے. اب اس میں یہ ہوگا کہ جب عورت ایسی پیشکش کرے گی تو مرد فوراً اس کا جو ذہن وہ پلٹا کھا جائے گا. وہ پھر وہ جو ہر وقت کا لڑائی جھگڑا اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر ٹوکنا وہ ختم ہو کر دے گا. وہ کہے گا یار یہ تو میرے کاروبار میں اس نے اپنا زیور بیچ کے لگا دیا ہے، یا اس کے گھر والوں نے اس سے رقم دی، اس نے یہ کہہ دی یہ لگا لیں جی، اپنے کام میں لگا لیں. تو آج کل تو باقاعدہ یہ حرص اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ رشتہ تلاش کرتے ہوئے کہہ دے گا عورت ملازمت کرتی ہو، عورت کماتی، اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ عورت جو تنخواہ جو ہے وہ آ کر سسرال میں جمع کروائے، اپنے پاس نہیں رکھے گی. اگر اسے کوئی ضرورت ہوگی تو بعد میں لے گی، وہ ساری کی ساری جمع کروائے گی. اب تو حرص یہاں تک بڑھ چکی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بہت دور لے جاتی ہے انسان کو. اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ عزت اسی میں سمجھی جاتی تھی کہ عورت بس اپنے گھر میں رہے، اس کا خاوند جو ہے جتنا لائے بس اس سے وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا چلائیں، تو تھوڑا ہو یا زیادہ. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کو یہ ذمہ داری عورت پر بھی کچھ ڈال دی کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ ہر وقت سے لڑتا جھگڑتا ہے، یا اس سے منہ موڑے رکھتا ہے، یا گھر میں بے سکونی ہے، تو پھر وہ صلح کر لیں آپس میں بیٹھ کر. اور صلح کی صورت یہ ہے کہ وہ جو نفس کا لالچ ہے، جو دلوں میں حرص ہوتا ہے، وہ حرص کا کوئی علاج کرے. حرص کا علاج یہی ہے کہ وہ اپنا کوئی مال پیش کر دے، اسے زیور وغیرہ تو دے دے کہ چلو جی آپ اپنے کاروبار میں لگا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. آخر وہ زیور کون سا ساتھ لے کے قبر میں جانا ہے، وہ بھی تو دنیا میں چھوڑ کے ہی مرنا ہے. تو اگر دنیا کی زندگی سکون کی نہ ہو تو مال رکھا ہوا تو فائدہ کیا ہے؟
تو یہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس بات کی ہدایت کی اور مشورہ دیا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اس بات کا خوف رکھتی ہو، اس بات سے ڈرے کہ اس کا خامد لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا اس سے اس کا جی بھرا ہوا ہے، اسے اعراض کرتا ہے، منہ موڑے رکھتا ہے، اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، تو فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کا کوئی معاملہ کر لیں. والصلح خیر، کہ صلح ہی سب سے بہتر چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حرص تو پھر دلوں کے سامنے ہے، دلوں کی حرص جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ جو حرص ہے اس کا علاج کرو. یہ جو حرص ہے نا اس کو پکڑو. یہ حرص جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے، تو مال مل جائے تو انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایک طرف انسان کا کوئی تعلق نہ تھا لیکن مال مل جائے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو دلوں کا حرص ہے، یہ دلوں میں حرص موجود ہے، یہ تو بالکل سامنے ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. ہر کسی کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں یا انسان کے دل میں مال کا لالچ ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے کر لیں. اگر مرد نہیں کرتا تو عورت کر لے. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. یہ آیت نمبر 128 یہ گھروں کے معاملات کو درست کرنے کے معاملے پر ہے. اگلی مبارک آیت میں اس سے وہ اگلا حل بھی ہے کہ جس میں آخر بلا کر طلاق ہو جاتی ہے اور انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے اور بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ